بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے تمام انتظامات کا مرکز اور محور انسان کو بنایا، یعنی خدا نے تمام اپنی خدائی کو انسان کے لیے بروکار لائے۔ انبیاء بھیجے ہیں انسان کے لیے، کتابیں نازل کی ہیں انسان کے لیے، عبرتیں بھیجی ہیں انسان کے لیے، اور جگہ جگہ اس کو خطاب کیا، اور ایک قسم کا اپنی لاڈلی مخلوق بنایا انسان کو۔ جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو معاف کر، جو اس کی حدودیں پھلانگ رہا ہے اس کو بخش رہا، اور اتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے انسان کے لیے خدا نے کہ جتنا بھی گناہ کرے پھر بھی اس کے لیے معافی کی گنجائش رکھی ہے۔ یعنی یہ انسان تاریخ میں ایسا گزرا ہے جس نے خدا کو نہیں مانا، مقابلہ کیا ہے، چیلنج کیا ہے خدا کو، خدا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن یہی انسان جب رات کو تاریکی میں، تنہائی میں، اکیلے میں خدا سے مانگتا تھا، خدا اس کو دیتا تھا۔ فرعون تھا، یعنی خدائی دعویٰ کرتا، اکڑتا تھا، چیلنج کرتا تھا، لیکن رات کو ہی فرعون جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا کہ خدایا میرا بھرم رکھنا، میری آبرو رکھنا، تو خدا اس کا بھی بھرم رکھتا۔ خداوند تعالی ہمیں قوہ خودشرا و نیروی خودشرا و صفات خودشرا برای انسان به کار برده است. انبیا فرستاد که انسان هدایت بشه، کتابها را فرو آورد که انسان از انحراف بپریزه. در طول تاریخ انسان خطا کرده، خدا را به مبارزه طلبیده، سرکشی کرده، ولی خدا در توبه را برش باز گذاشته. ما این دنیا یک نفر از ما نافرمانی، یک دفعه نافرمانی کنه، دو دفعه سوم بهش راه نمیدیم، باش کلام نداریم، قطع تعلق میکنیم، شمارهش را بلاک میکنیم، ولی خدا عظیمه، با خطا، نافرمانی، سرکشی بعضا میگه دار ما باز است. چقدر خدای عظیم داری. پس خدا نے انسان کو مراتب دیے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، کسی اور مخلوق کو خلیفہ نہیں بنایا، اپنا جانشین بنایا۔ کہاں وہ خدا، کہاں انسان، میل نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، سنخیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرم کر رہا ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ اب انسان کو حیا کرنا چاہیے کہ اس کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے۔ دیکھیں نا کس کا خلیفہ ہے؟ ستار العیوب کا خلیفہ ہے، جانشین ہے جی۔ رحمان الرحیم کا جانشین ہے جی۔ تواب الرحیم کا جانشین ہے جی۔ معاف کرنے والے کا جانشین ہے جی۔ بخشنے والے کا جانشین ہے، رزق دینے والے کا جانشین ہے۔ جب اس کا جانشین ہے تو اس کے اندر اس کی صفات کی جھلک ہونی چاہیے۔ وہ ستار العیوب ہے، اس کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ وہ ستار العیوب ہے، آگاہی کے باوجود، دلوں کے حال جاننے کے باوجود، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی گناہ اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی خطا اس سے پنہان نہیں ہے، پھر بھی وہ ستار العیوب ہے۔ ہم برعکس، کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے، یہ آنکھیں بھی دھوکہ کھا سکتی ہیں، یہ زبان بھی لڑکھڑا سکتی ہے، یہ کانوں میں بھی غلطی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے جو
الہی خلیفہ کو کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر علمی صلاحیت رکھی ہے جو دوسری مخلوق میں نہیں، اور یہ صلاحیت روزانہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے آدم کو وہ اسماء سکھائے، اسماء کا علم دیا، کوالٹی کا علم دیا جو دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اور خدا اتنا عظیم ہے کہ خدا نے کسی اور کو انسان کو سکھانے کے لیے نہیں چنا، خود سکھائے ہیں اسے کرم دیا، شرف دیا، شرافت دی ہے، منزلت دی ہے۔ پھر انسان کو شاگردی کا حق عطا کرنا چاہیے۔ دوم فضیلت ہے کہ انسان در ہے شاگرد خداست، بہترین شاگرد کسی است سیمای استاد خودش در وجود خودش عیان می‌سازد تا حق شاگردی را به جا آورده باشد۔ ہاں کچھ انسان بله یک عده‌ای بودن که اونا حق را به جا آورد، حق شاگردی را به جا آورد. اونجا بود خدا گفت احسن الخالقین، آفرین شما حق شاگردی را به جا آوردید. که موقعی خدا امیر المؤمنین را در سجده دید، هنگامی که امام حسین را در کربلا دید، بی بی فاطمه الزهرا را در محراب عبادت دید. بعضی میگن که ما نمیتونیم به اهل بیت برسیم. درسته نمیتونیم برسیم، حقه، ولی میتونیم سعی کنیم، میتونیم تلاش کنیم، میتونیم کوشش کنیم، میتونیم در این راه قدم برداریم. و اجر و ثواب بر قدم برداشتن و نیت است. دو نفر داریم، هر دو نماز صبح نمیخوانن، ولی اونی که موبایلش را تنظیم کرده بود، الارم گذاشته بود، ولی نتونست بیدار بشه. او فرق داره با او کسی که از اول شب تصمیم داشته که برای نماز صبح بیدار نشه. و خدا هم به کوشش انسان، به کوشش اجر میده، به نیت اجر میده. عمل مهم نیستش، نیت خیلی مهم. پس انسان کو کش خدا کا شاگرد کہا گیا، تو انسان کو چاہیے کہ اس شاگردی کا حق ادا کرے. اس میں استاد کی جھلک ہونی چاہیے، استاد سے سیکھی ہوئی چیزوں پر عمل کرے، استاد کے کہنے پر عمل کرے. اور استاد کی رسپیکٹ اس بات میں ہے کہ استاد کی فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور ایک اور شرف خدا نے انسان کو دیا کہ انسان کے اندر روحانی جنبہ رکھا ہے، ملکوتی جنبہ رکھا ہے. وہ پہلو پایا جاتا ہے جو عام حیوان میں نہیں ہے، عام مخلوق میں نہیں ہے. بشرطے کہ اس کو پروان چڑھوائے، بشرطے کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، بشرطے کہ اس میں پاور لائے انسان. دیکھیں نا، انسان کے اندر دو کوالٹی، انسانی اور حیوانی. کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا تو انسانی جو پاور ہے، ملکوتی پاور ہے، اس میں اضافہ ہوگا. پھر انسان فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا. لیکن کوشش نہیں کرے گا تو حیوانی قوت اس میں آ جائے گی، پھر انسان درندہ ہو جائے گا، پھر نتنیاہو بن جائے گا، پھر ٹرمپ انسان بن جائے گا. تو وہ دیکھے گا 60,000 70,000 لوگ مارے گئے ہیں، اس کو پرواہ تک نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں ایسے انسان ہیں کہ اگر معمولی سی خطا حقوق انسانی کے حوالے سے ان سے ہو جاتی ہے تو پریشان رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. بس خدا نے انسان کو بہت زیادہ کرامت بخشی، نوازا ہے، بہترین مخلوق بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، خود مختار بنایا ہے، اور
اس کی بناوٹ میں حساب و کتاب رکھا ہے. پھر خداوند تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اور وجدان رکھا ہے, ضمیر رکھا ہے, نفس لوامہ رکھا ہے کہ بعض اوقات اس کو کنٹرول کرتا ہے, بعض کو اس کو پشمانی دلاتا ہے برے کاموں سے, خطا کی طرف توجہ دلواتا ہے, لیکن بشرطے کہ اس کو آپ اسٹرانگ کریں, بشرطے کہ آپ اس کو پاور دیں. جس طرح نا آپ بعض اوقات ول پاور مضبوط کرتے ہیں, اور دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جس کی ول پاور مضبوط ہے. ول پاور مضبوط ہوگی تو وہ ول پاور اسے روکے گی اور سوچنے کے لیے اسے ٹائم مل جائے گا, سوچنے کے لیے ٹائم ملے گا تو بہتر فیصلہ کرے گا. اگر ول پاور مضبوط نہیں ہوگی تو اس کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا, غلط وقت میں غلط فیصلہ کرے گا تو اس کی زندگی داؤ پر لگ سکتی. اور یہ جو عبادتیں ہیں نا ساری, نماز ہے, روزہ ہے, ان میں ثواب, خدا کا حکم, شرعی احکام اپنی جگہ پر, ایک نفسیاتی پہلو پایا جاتا ہے وہ ول پاور کا مضبوط ہونا. وہ کس طرح کھانا آپ کے سامنے ہے, پانی آپ کے سامنے ہے, ہر چیز فراہم ہے, کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا, کوئی آپ کو واش بھی نہیں کر رہا, لیکن آپ کیا ہے خدا کے لیے رکتے ہیں کھانے سے پینے سے. تو کیا یہ رکنا آپ کی ول پاور کو مضبوط کرتا ہے, جو آپ کو دنیاوی لحاظ سے فائدہ دیتا ہے, اخروی لحاظ سے فائدہ دیتا ہے. کہ آپ کے سامنے ایک حرام چیز آئی ہوئی ہے, پیسے بھی آپ نے خرچ کر دیے, ٹھیک ہے جی, آ گئی ہے, ول پاور کمزور ہے, یہ کہہ کر چلو اس طرح کھا لیتے ہیں, پیسے خرچ کر دیے جی. جس طرح وہ مشہور و معروف مثال ہے جی کہ وہ ایک آدمی نے وہ خریدے, کیا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں املوک, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایک تمبوڑی آ گئی, ٹھیک ہے, زنبور اس کو کہتے ہیں فارسی میں. وہ آ گئی تو ہمارے علاقے کا آدمی تھا, میں قوم کا نام بتاتا نہیں, اچھی بات نہیں ہے کسی قوم کا کرٹیسائز کرے آدمی, تھا ہمارے علاقے. تو اس میں آ گئے تو اس نے منہ میں ڈالے املوک, تو اس نے آواز دی, تمبوڑی نے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, زنبور نے, صحیح, اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بیڑ, یہ بیڑ. اس میں آ گئی تو اس نے آواز دی, تو اس نے جو ہمارے علاقے کا آدمی تھا اس نے کہا خوچا ہمارے تول میں آ گیا تم, چی کرے پری کرے, صحیح, تم رگڑا جائے گا جی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خرید لی ہے, آپ چیک کیا, اس کی لسٹ دیکھی ہے, اس کا جو محتوا دیکھا ہے, ترکیب دیکھی ہے, اس میں حرام چیز ملی ہوئی اس میں جی, کوئی حرام چیز اس میں ملی ہوئی ہے, کوئی اینیمل فیٹ ہے اس میں یا کوئی اور چیز ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے تول میں آ گئے, ہم نے پیسہ دے دیے, ہم نے کھانا, ایسا نہیں کرنا. وہاں ول پاور مضبوط ہونا چاہیے. عبادت ہے کہ خدا برای انسان در نظر گرفته, ثوابش جای خودش, اجر اخروی جای خودش. یکی از جوانبش اینه که اون قدرت تصمیم گیریتون یک کم بهتر بشه, بتوانید در مقابل حرام مقاومت کنید, بتوانید خودتون را بگیرید, جلوی خودتون را بگیرید. چون اگر نتوانید جلوتون بگیرید ممکنه بعضی جا به حرام مبتلا بشید. من مثال هم زدم الان که یک منطقه ما یک نفر یک چیزایی خریده بود, میوه خریده بود, درسته, کشمش خریده بود, میگم درسته, کشمش خریده بود, بعد اینا رو میخواست برداره, داخل کشمش چیز بود, زنبور بود, زنبور. اینا که دهان انداخت, زنبور سرصدا کرد, گفت سرصدا فایده نداره, ما پول را خرج کردیم, به حساب ما آمدید, اون وزنی که به حساب ما کشیده شده جز اون هستید, فایده نداره سرصدا, باید خورده بشید. اینطوری نباید بشه که ما الان خریدیم, تو خونه آوردیم, الان کیوی پاس هم نمیگیره و این را باید استفاده کنیم. این دفعه استفاده میکنیم, آینده احتیاط میکنیم. اینطوری نیست. انسان سعی کنه خودش را نگه داره. الان از شما سوال میکنم, آیا یک زهری بخرید, سم بخرید, اشتباهی بخرید, پولش را بدید, بعد این را بیاری بگو حالا پول دادم بخورم,
نمیخوره. پول دادم اونجا که پول دادم باید دوباره هم پول بدم. اگه هیچ چیز شد پول کفن که باید بدم، درسته؟ پول مرده خانه را هم که باید بدم. نه، انسان سعی کنه که خدا چه دستوری داده. پس انسان را خدا کرامت بخشیده، ارزش داده، مقام داده. انسان سعی کنه او ارزش و مقامی که خدا به او داده او را حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یؤسی نعما العدون ولا یؤدی